امام جعفر صادق علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے، توجہ کیجئے گا، کہ جن کے بارے میں اہل سنت کے علماء نے یہ جملہ لکھا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں قد ملأ الدنیا علمہ و فقہہ۔ امام جعفر صادق وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا، جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو بھر دیا تھا۔ شیعہ جانتے ہو، سادات جانتے ہو، دین اسلام میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی قائم کی آپ کے جد اعلیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ شرف اللہ نے ہمارے امام کو عطا کیا، پہلی باقاعدہ یونیورسٹی قائم فرمائی۔ اور یقین فرمائیے کہ اغیار نے ایک فرانس میں تحقیقاتی ادارے، ایک صلوات پڑھیے ذرا مولانا، ایک فرانس میں تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی۔ 25 پروفیسر ڈاکٹرز ہیں اور سب کے سب غیر مسلم ہیں، ایک مسلمان ہے، وہ ایک لبنان کی یونیورسٹی کا ہے، امریکہ کے ہیں، اس میں برطانیہ کے ہیں، اس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، دنیا کی 25 کس کا نام لو۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی جو شخصیت پر ریسرچ کی، پھر اس کو کتابی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام۔ یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی سپر دماغ پیدا ہوا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر اس کتاب کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا، پاکستان میں بھی 2-3 ناموں سے یہ کتاب موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور سائنسی انکشافات کے نام سے بھی موجود ہے، سپر مین ان اسلام کے نام سے بھی موجود ہے، اور اس کتاب کے تلخیص اور بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں پتہ وہ کیا لکھتے ہیں، حیران ہو جاؤ گے خدا کی قسم۔ امام صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی کہاں قائم کی، امام علیہ السلام کہاں پڑھاتے تھے؟ جو حضرات حج و عمرہ پہ گئے ہو، دنیا کا میں سمجھتا ہوں افضل ترین مقام ہے ریاض الجنہ۔ جو حج پہ گئے، عمرہ پہ گئے، وہ جانتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو ذرا جو حج عمرہ پہ گئے ہو۔ ریاض الجنہ تھوڑی تعداد ہے، اے اللہ کے بندو، جن پہ حج واجب ہے حج کرو، فریضہ واجب ہے، واجب حج نہ کرو گے مر جاؤ گے تو یہودی اور عیسائی مر جاؤ گے۔ تمہیں رسول اللہ نے فرمایا جس پر حج واجب تھا حج نہیں کیا، موت آ گئی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، وہ میرے دین پر نہیں مرا، وہ یہودی یا عیسائی مرا۔ زمینہ بنائی جاؤ تو سونے کٹھے کیتی جاؤ، مر جاؤ بشک عیسائی اور یہودی۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انبیاء کی کیا وصیت تھی اولاد کو؟ مسلمان مرنا، یہودی عیسائی نہ مرنا۔ جس بندے کے پاس مکہ آنے جانے کا خرچ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ حج کرے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ ریاض الجنہ میں امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کر علوم کی تدریس فرماتے تھے۔ حیران ہو جاؤ گے، حیران۔ یہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں داہریے بھی ہیں۔ تو پتہ کیا لکھتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں چشم فلک نے کائنات میں ایسا استاد نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق کائنات کا وہ عظیم استاد تھا جو 500 علوم پڑھایا کرتا تھا۔ کتنے علوم؟ تمہیں علوم کے نام تک نہ آئیں، اور وہ جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق جیسا استاد کائنات میں کسی نہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں حوض علمیہ قوم میں رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آج ایک ماہر استاد کتنے علوم فنون پڑھا سکتا ہے؟ 2-4 بس۔ 500 علوم کی تدریس فرماتے تھے۔
اور اگلی بات بڑی غور سے سنو، آپ کیا سمجھتے ہیں 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ کتنے؟ 4000 سے بھی زیادہ شاگرد پیدا کیے امام علیہ السلام نے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ نکال دے کہ امام مدینہ میں تھے تو صرف مدینہ کے لوگ امام کے محضر میں ہوتے تھے، نہیں، سپر برین اسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم امام صادق علیہ السلام کے محضر سے فصل فیض کرتے ہیں۔ کتنی زبانیں ہیں؟ 15 زبانوں کے جاننے والے لوگ۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی، وہ کہتے کائنات میں چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا، یہ عظیم استاد تھا جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا۔ ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا۔ مختلف علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے۔ اور اگلی بات بھی بڑی خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ یہ واحد استاد تھا جہاں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی نہ پڑھنے والے کے پاس جی مختلف علوم و فنون سے جو دلچسپی رکھتے تھے لوگ، وہ محضر مبارک میں حاضر ہوتے تھے۔ امام علیہ السلام اس علم کے اصول فروع بیان فرماتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، چین میں بنتا تھا کاغذ، بڑا مہنگا پڑتا تھا کاغذ۔ یہ جو شاگرد تھے امام کے، یہ امام کی زبان مبارک سے سن کے تختیوں پر لکھتے تھے باتیں امام کی، پھر گھر جا کے کاغذ پر منتقل کرتے تھے۔ علم ریاضی سے دلچسپی رکھنے والا وہ علم ریاضی کے بارے سوال کرتا، علم جغرافیہ سے دلچسپی رکھنے والا جغرافیہ کا سوال کرتا، کیمسٹری والا کیمسٹری کا، جی فلکیات والا فلکیات کا، ارضیات والا ارضیات کا، کتنے علوم گناؤں، فلسفہ، لغات، پتہ نہیں کیا کیا، 500 علوم۔ میں کہتا ہوں یہ 500 علوم، انہوں نے کہا ہے 500 علوم، یہ 500 کا جو فگر ہے، یہ جو عدد ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے 500 علوم۔ ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر کائنات کی ہر شے کا علم اللہ نے امام مبین میں رکھا۔ اور سنو شیعہ سنی بھائیو، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں، انجیل ہے نہیں، زبور ہے نہیں، قرآن ہے نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر امام مبین ہے کون؟ ادھر یہ سوال ہوا، ادھر مولا علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوئے، سرکار نے فرمایا مڑ کے دیکھو وہ ہے امام مبین۔ تمام علوم اسی گھرانے سے نکلیں بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ مومنین کرام اتنے علوم کی تدریس فرماتے تھے اور ہر شاگرد کی زبان میں تدریس فرماتے تھے۔ اور اگلا عقیدہ سن لو، امام صرف وہ نہیں ہوتا جو صرف انسانوں کی زبان سمجھتا ہو، امام تو وہ ہوتا ہے جو جنات کی زبان بھی سمجھتا ہے، جو چرند و پرند کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ مسجد کوفہ زیارات پہ گئے ہو لوگ؟ مسجد کوفہ جنہوں نے دیکھی وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ یار بڑا تھوڑا مجمع ہو، شرازی ہو، کیا کرتے ہو پیسے شیسے ادھر ادھر؟ نہ حج کی باری ہاتھ کھڑا کیا، نہ زیارات کے باری ہاتھ کھڑا کیا، کدھر جاتے ہو؟ مسجد کوفہ جو حضرات گئے ہیں ابھی بھی جا کے میری بات کی تصدیق کرنا، مسجد کوفہ کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کا نام ہے باب ثعبان، ف عین ب الف، باب الثعبان۔ یہ ثعبان کیا تھا؟ یہ عربی میں بہت بڑے ناگ کو، اژدہا، اس کو ثعبان کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ مسجد کوفہ میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں آقا کا وہ ممبر لگتا تھا، دقۃ القضاء۔ مولا امیر علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک بہت بڑا ناگ اس دروازے سے داخل ہوا، جو لوگ بیٹھے تھے وہ گھبرا گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، بس اس کو راستہ دے دو۔ وہ اتنا بڑا ناگ چلتا آیا
اور آقا منبر پر تشریف فرما تھے تو وہ ناگ یوں بلند ہوا. مولا امیر علیہ السلام نے یوں اپنا کان قریب کیا, تھوڑا سا اس کی طرف جھکے. ناگ نے کوئی بات کی, امیر علیہ السلام نے اس کو جواب دیا. پھر وہ جیسے ہی آیا تھا حضرت نے فرمایا راستہ چھوڑ دو, پھر ویسے ہی وہ نکل گیا. دنیا حیران ہو, مولا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم جنات کے ایک قبیلے کا سردار تھا. تو ان کے قبیلے میں کسی بات پر, کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا, اور یہ ان کا سردار آیا مجھ سے مسئلہ پوچھنے. مجھ سے وہ جو اژدہاؤں کے اور جنات کے فیصلے کریں وہ امام ہوتا ہے, ناگ سے ڈرنے والا امام نہیں ہوتا. صلوات پڑھو تو سارے محمد و آل محمد صلوات. جو سانپ سے ڈر جائے نا وہ بھی امام نہیں ہوتا, جس کو سانپ ڈس لے وہ بھی امام نہیں. بات سنو ذرا غور سے. مولانا نے فرمایا کہ ان کے قبیلے میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو یہ آیا تھا مسئلہ پوچھنے, اس جھگڑے کا حل پوچھنے. اب دنیا حیران تھی تو اس کا نام رکھا گیا باب ثوبان. معاویہ جب برسر اقتدار آیا تو اس نے کہا کہ یہ دروازہ باب ثوبان کے نام سے, ناگ والا دروازہ ہی مشہور ہو گیا, تو جب تک یہ ثوبان کا نام رہے گا یہ فضیلت تو مولا علی کی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہے گا. اس نے کہا کہ اس دروازے کا نام بدلو. اس نے پھر ایک ہاتھی لا کے نا اس دروازے پہ بندھوا دیا. 6 ماہ ایک ہاتھی اس دروازے میں بندھا رہا اور کہتا تھا کہ اس دروازے کا اب نام پکارا جائے باب الفیل, ہاتھی والا دروازہ. لیکن وہ 6 ماہ کے بعد ہاتھی بھی مر گیا اور ہاتھی صلوات پڑھ دو سارے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, دشمن تو چاہتا ہے کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, واللہ متم نور, اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنا جانتا ہے. آل رسول کی, مولا میر کی فضیلتیں مٹانے والے مٹ گئے, وہ آج بھی لکھا ہوا ہے باب ثوبان. تو امام میں عرض کر رہا تھا, امام وہ ہوتا ہے جو چرند پرند کی زبان کو جانتا ہے اور دنیا کی کائنات کی ہر زبان میں گفتگو کر سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ ڈھیلی ڈھیلی صلوات پڑھیں گے تو میں جلدی چھوڑ دوں گا. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہو رہی حضرات؟ دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہیں کر سکا اور نہ کسی کی جرأت ہے کہ کر سکتا جو بات امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے. امام کیا فرماتے تھے؟ امام فرماتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز آپ کو فرماتے تھے لوگوں سنو, میری حدیث میری نہیں, میرے بابا کی حدیث ہے, میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے, میرے دادا کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے, ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے, ان کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے, ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اور جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. یہ وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زیارت نامے میں یہ جملہ ہے السلام علی الصادق ان اللہ, میرا سلام اس سچے پر جس نے جو بات بھی پہنچائی وہ رب کی طرف سے پہنچائی.
یہ بات جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا تھی؟ یہ ہے سند مذہب جعفری۔ مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں، مذہب جعفری وہی دین ہے جو اللہ نے بنایا، وہی شریعت ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین خدا اور شریعت پیغمبر کی اتنی توضیح و تشریح فرمائی، اتنی خدمت کی کہ دین خدا قیامت تک کے لیے مذہب جعفری کا نام سمجھے بات؟ اس لیے تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جعفری باش در خدا خواہی، جعفری باش در خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ اور خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ خدا تک پہنچنے والا راستہ آل محمد کا راستہ ہے، اہل بیت رسول کا راستہ ہے۔ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے، پھر مسجد کوفہ کو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیمپس کہتے ہیں نا، ہاں جی۔ مدینہ کے بعد مسجد کوفہ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ علی بن وشاراوی کہتا ہے ایک وقت وہ تھا کہ میں مسجد کوفہ میں چکر لگا رہا تھا، 900 حلقہ درس میں نے دیکھا۔ بہت بڑی مسجد ہے مسجد کوفہ، 900 استاد شاگردوں کے لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور کہتا ہے میں جس استاد کے قریب سے گزرتا تھا میرے کانوں میں اس کی آواز آتی تھی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد۔ ہر استاد یہ کہہ کے پڑھا رہا تھا میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام جعفر صادق، بلند تر صلوات۔ جی، اور امام نے کتنے شاگرد پیدا کیے۔ ایک بات ذرا میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ کوئی بندہ اگر سمجھ دینا کہ امام علیہ السلام صرف مسائل دین اور شریعت بیان کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ کائنات کا ہر علم یہیں سے نکلا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، علم جغرافیہ پڑھائے، یہ جو کیمسٹری کا بابا آدم کہلاتا ہے جابر ابن حیان، یہ امام صادق کا شاگرد ہے۔ اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے لکھا ہے 200 رسالہ علم کیمیا میں، کیمسٹری میں، آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں موجود ہے۔ جابر شاگرد ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ اسی چیز کی طرف تو شاعر مشرق اقبال نے اشارہ کیا تھا۔ اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال کہتا ہے میں اپنے بزرگوں کی علمی میراث کو جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور شیرازی صاحبان، وہ اولاد امام صادق علیہ السلام، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام صادق نے تو فرمایا تھا اغد عالما او متعلما او محبا لہما فلا تکن رابا الا فتح۔ عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء سے محبت کرنے والے بننا، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ملکی غیر ملکی تعلیمی ادارے، حوزات علمیہ ہوں یا ملک کی یونیورسٹیز ہوں یا عالمی ادارے ہوں، ان میں اس مکتب کے پیروکاروں کو ہونا چاہیے تھا جو فقہ جعفر صادق سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام صادق کے شیعوں کو، فقہ جعفری پر عمل پیرا ہونے والوں کو، آل رسول کے چاہنے والوں کو ان تعلیمی اور علمی اداروں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے نہ دین کا علم رہ گیا ہمارے پاس، نہ دنیا کا علم رہ گیا ہمارے پاس۔ جی اب ہمارے جوانوں کی علمی کیفیت حالت کیا رہ گئی؟ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھیں سارے حضرات بلند آواز۔
توجہ فرمائیے دوستو، بھائی جوانوں خدا کے لیے ہماری حالت یہ ہے، بالخصوص شرازی صاحبان، میں اپنے شرازی ہونے کا ذرا فائدہ اٹھا رہا ہوں. آپ میرا حصہ ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. ہماری حالت یہ ہے، بڑی مشکل سے کسی نے 5 کی اور کسی نے 10 جماعتیں پاس کی. ہاں جی، 5-7 پڑھ کے عالم بن گئے. انا للہ و انا الیہ، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم. دین کی حالت ہماری اتنی پتلی ہے، ہم کہتے ہیں جی امام خمینی نے، اور خدا کی قسم یہ بات قابل افتخار ہے. امام خمینی کا جملہ ہے، آج بھی ان کا وسیع نامہ اٹھا کے پڑھ لیں، ما مفتخرین کے مذہب ما جعفری است. امام خمینی پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، اور رہبر معظم وہ وصیت نامہ پڑھ رہے تھے، اس میں جملہ تھا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب بس جعفری ہے. ہمارے ہاں تو پھر وہ ہم اگر مذہب جعفری رکھتے ہیں تو ہم جعفری مذہب کے اصول فروع جانتے ہیں، ہم عقیدہ اور عمل کو جانتے ہیں. ناراض نہ ہونا، ہماری حالت اتنی پتلی ہے، خدا کی قسم لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا، لوگوں کو نماز کے مسائل نہیں آتے، لوگوں کو غسل کا پتہ نہیں ہے، غسل جنابت کیسے ہوتا ہے. 4 بچوں کا باپ ہے اور غسل جنابت کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس جانور کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے، یہ مجنب کو پاک کرتا ہے. او بھائیو، او سادات کرام، مجھے بتائیے قرآن کس گھر میں آیا؟ بولو. سادات کے گھر میں. نبوت اسی گھرانے میں، امامت اسی گھرانے میں، ولایت اسی گھرانے میں، وحی اسی گھرانے میں، جبرائیل اسی گھرانے میں آتا تھا، اسی گھر میں آتا تھا. امام سجاد علیہ السلام جب اسیر کی حیثیت سے بازار شام سے گزر رہے تھے نا، ایک شامی نے پوچھا تھا، قیدی بتاؤ تو صحیح تمہارا وطن کون سا ہے؟ امام کا جواب سنیے، فرمایا، اے شامی، آج تو میرے ساتھ مدینہ میں ہوتا، میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان. میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس گھر میں جبرائیل آتا تھا، جس گھر میں وحی آتی تھی، جس گھر میں قرآن آتا تھا. سادات، تمہارا شرف عام لوگوں پر اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ تمہارا شرف کیوں ہے؟ اللہ نے تم پر صدقہ حرام کیا، باقی لوگوں پر نہیں. رسول اللہ نے فرمایا، میری اولاد کی عزت کرنا. یہ تمہارا شرف کس بات پر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ صرف اس بنیاد پر ہے. تمہاری ذمہ داری تھی. رسول اللہ میراث میں 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک محراب تھا، ایک منبر تھا. آج رسول اللہ کے بعد امت پیغمبر میں، مذہب اہل بیت میں، محراب میں بھی سید نظر آنے چاہیے تھے اور منبر پر بھی سادات نظر آنے چاہیے.